تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. صدق اللہ العظیم. گزشتہ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور حکمت کسے کہتے ہیں کچھ تفصیل گزشتہ بتلائی جا چکی کہ بعض فرماتے ہیں کہ وہ علم جو مفید ہو، کہ جس کے بعد عمل کی توفیق ہو، علم اور عمل دونوں برابر سرابر ہوں. اور بعض فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی فہم، قرآن کریم کی سمجھ یہ حکمت ہے، اور خصوصی طور پر دین کی سمجھ، پورے دین کی سمجھ یہ حکمت ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اب جسے حکمت مل گئی اور جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا فرما دی گئی اور دین کی سمجھ اور قرآن کریم کی سمجھ دے دی گئی تو فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بہت بڑی خیر سے وہ نواز دیا گیا، بہت بڑی خیر اسے دے دی گئی. ظاہر ہے جب دین کی سمجھ پیدا ہو جاوے گی تو دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا اس کے لیے بھی انتہا آسان ہو جاوے گا. اس سے پہلے جیسے کہ فرمایا تھا الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان یہ ڈراتا ہے فقر سے کہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا کیا ہوگا. تو دین کی اور قرآن کریم کی سمجھ ہوگی تو یہ یہی سوچے گا، یہی اس کا یقین ہوگا، خیال یہی ہوگا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ کچھ فرمایا وہ حقیقی ہے اور وہی ہو کر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا. اب یہ کہاں سے دین کی سمجھ اور قرآن کریم کی سمجھ کیسے حاصل ہوگی؟ علم کے ذریعے. اور علم کیسے حاصل ہوگا؟ علم جو ہے دینی جگہوں سے، دینی درسگاہوں سے، جہاں دین سکھایا جاتا ہے جیسا کہ مدارس کے اندر، اور جتنی بھی دین کی جگہیں ہیں ان جگہوں سے یہی علم حاصل ہوگا. علم حاصل کرے گا تو دین کی سمجھ پیدا ہوگی. جب دین کی سمجھ پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکمت عطا کی جائے گی. فقد اوتی خیرا کثیرا، اور بہت بڑی خیر سے یہ نواز دیا جائے گا. اب دیکھیے آج کل تو بہت بڑا یہ سمجھیے کہ المیہ ہے کہ علم حاصل کرنا تو دور کی بات، بہت سے لوگ ہیں جو علم کو، دین کو ایک دم ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں. دنیاوی چیز ہو تو وہاں تو اپنی عقل دوڑاتے ہی ہیں، دین کے بارے میں بھی اپنی عقل دوڑاتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے کی میں بات کروں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے ایک جگہ، تو اب دینی مسائل سے واقفیت تو ہے نہیں کہ کہاں سجدہ سہو ہوگا، کہاں نہیں ہوگا، کہاں کیا ہوگا، یہ تو سیکھنا پڑے گا. بغیر سیکھے انسان بس اپنی عقل دوڑا دے کہ بھائی یہاں تو سجدہ سہو ہونا چاہیے، یہاں نماز فاسد، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. کیسے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے؟ کیسے اپنی طرف سے عقل دوڑا رہا ہے؟
علم سیکھا نہیں ہے اور دنیاوی نالج سیکھ کر دنیاوی علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دین کے اندر بھی اپنی عقل دوڑانے لگے، تو امام صاحب نے ایک آیت نہیں پڑھی، ایک آیت نہ پڑھ کر اس کے بعد تیسری آیت پڑھی، تو نماز ختم ہونے کے بعد کہنے لگا سجدہ سہو کر لینا چاہیے تھا، ایک آیت چھوٹ گئی، اسے آیت یاد ہوگی تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے تھا، سجدہ سہو نہیں کیا، کر لینا چاہیے تھا۔ بھائی تجھے کیا معلوم سجدہ سہو کہاں ہوگا، تو کون سا رائے دینے والا ہے، تو جاہل آدمی ہے، تو نے مسائل تو معلوم کیے نہیں ہیں اور تو اپنی طرف سے رائے دے رہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو آج کل ہر جگہ کا یہ حال ہے کہ انسان اپنی طرف سے عقل دوڑاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، دینی معاملے میں دینی مسائل کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، اور علم حاصل نہیں ہے تو جس کو علم حاصل ہے اس کی پیروی کرے، اس کی اقتدا کرے، بجائے پیروی اقتدا کرنے کے مزید رائے نہیں بلکہ حکم کہ ایسا کرنا چاہیے تھا۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے تھے اور شکوہ کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں دنیا میں کہ اگر مال میں کمی آ جائے، نقصان ہو جائے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں، لیکن دین میں نقصان آ جائے، دین برباد ہو جائے، خراب ہو جائے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ عقل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عقل وہ ہے جو ماہر معاشیات ہے، یعنی جس میں انسان کاروبار میں خوب عقل دوڑاتا ہے، تجارت میں، کہ اگر وہاں کمی آ جاوے، دکان میں کمی آ جاوے، ملازمت میں کمی آ جاوے، دولت میں کمی آ جاوے، تو دنیاوی اعتبار سے کسی چیز میں کمی آ جاوے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کمی آج آ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، نقصان کو سمجھ جاتا ہے۔ لیکن دوسری عقل کہ اگر آخرت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، قیامت کے اعتبار سے، میدان محشر میں کھڑے ہونے کے اعتبار سے اگر دین میں بڑے سے بڑا نقصان آ جاوے اور دین اس کا ختم ہو رہا ہو، برباد ہو رہا ہو، تو اسے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان کا حال ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑے عقل مندوں کو اور دانشوروں کو، بیرسٹروں کو، ایڈوکیٹ کو، جتنے بھی بڑے انجینئرز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ دنیا میں تو خوب آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیاوی نقصان کو سمجھ رہے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے کہ خود کا دین بگڑ رہا ہے، خود کا دین سے خود دور ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہا ہے، اور بہت سی چیزوں سے وہ دور ہو رہا ہے، نماز سے دور ہے، زکوٰۃ سے دور ہے، بہت سی چیزوں سے وہ دور ہے، ان چیزوں میں جب نقصان آ رہا ہے اور بہت بڑا خلا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی اور اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا والے عقل مند اسی کو سمجھتے ہیں اور دانشور اور ہوشیار اسی کو دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جو اچھی طرح خوب کمانے والا ہو، لاکھوں روپے اڑانے والا ہو، کمانے والا ہو، چاہے دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر، حق غصب کر کے، اگر وہ دھوکے سے کما رہا ہے تو دنیا والے کہیں گے کہ کتنا بڑا ماہر آدمی ہے، دھوکہ دے کے کما جاتا ہے، ہم تو اس طرح نہیں کما سکتے، لیکن یہ دھوکہ دیتا ہے سامنے والے کو اور دھوکہ دے کر اچھے روپیے بٹور لیتا ہے۔ تو یہ دنیا والے عقل مند اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے کمانے والا ہو، اس کو دنیا والے عقل مند دانشور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اور شریعت اور دین کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں وہ دانشور نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، مہا بیوقوف ہے، اور وہ اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں وہ ہوشیار بلکہ نادان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے، دانشور وہ ہے کہ جو آخرت کے بارے میں ہوش مند ہو کہ مجھے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہاں کے لیے میں نے کیا تیاریاں کی ہے۔ دنیا کے لیے تو خوب تیاری کی، خوب پیسہ کما رہا ہے اور خوب مکان کی بھی تیاری ہے، سواری کی بھی تیاری، ہر چیز کی تیاری ہے، لیکن آخرت کے لیے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اگر اس چیز کے سلسلے میں وہ غافل ہے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند اور ہوشیار وہی ہے جس کو آخرت کی پرواہ ہو، اس کے دین میں نقصان آ رہا ہو، دین میں خلا ہو رہا ہو اور بڑی دین میں بربادی آ رہی ہو، خرابی آ رہی ہو، اور وہ اس سلسلے میں سوچے اور اس کی طرف آگے بڑھے، وہی سب سے بڑا عقل مند اور دانشور ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہی ہے وَعَمِلَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، یعنی موت کے بعد جو اعمال ہیں،
موت کے بعد جو کام آنے والے اعمال ہیں ان اعمال کی تیاری میں لگ جائے وہ سب سے بڑا ہوشیار ہے اور عقل مند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا کہ جسے حکمت دے دی گئی، دین کی سمجھ اور قرآن کریم کی سمجھ دے دی گئی، وہ سب سے بڑی بھلائی سے وہ نواز دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت ہر کوئی حاصل نہیں کرتا۔ نصیحت اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہاں پر قرآن کریم تو سب کے لیے نصیحت اور سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود نصیحت ہر کوئی حاصل کرتا نہیں ہے۔ الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب فرمایا ہے۔ الباب یہ لبن کی جمع ہے۔ لب یہ گودے کو کہا جاتا ہے، گودا، ہر چیز کے اندر گودا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیلا لے لو، کیلے کے اوپر چھلکا ہوگا، اور چھلکے جب کیلے کا چھلکا نکالا جائے گا تو وہ کیلا سامنے آئے گا، اسی کو گودا کہا جائے گا۔ اسی طرح نارنگی کو لے لو، نارنگی کے اندر سب سے پہلے جاڑا چھلکا آئے گا، اسے نکالا جائے گا، اسے نکالنے کے بعد بھی ابھی گودا آیا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ابھی معمولی چھلکے ہیں، پھر وہ چھلکا جو پتلا پتلا ہے وہ نکالے گا تو بوتل آئے گی چھوٹی چھوٹی، ابھی بھی گودا آیا نہیں ہے۔ اس باریک جھیل جو ہے، جو بوتل ہے، وہ اگر نکالا جائے گا اندر جو ہے اس کو گودا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے کون لوگ نصیحت حاصل کریں گے؟ جن کی عقل جو ہے گندگیوں سے، خرابیوں سے پاک ہے، میل کچیل سے پاک ہے، برے عقائد سے پاک ہے، فاسد عقائد سے پاک ہے، وہی لوگ یہ نصیحت حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا، شروع میں فرمایا تھا ھدی للمتقین، کہ ہدایت کون لوگ حاصل کریں گے؟ متقین۔ حالانکہ یہ تو ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے تو تمام لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت، اس قرآن کریم سے ہدایت وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہی لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یذکر، یہ نصیحت کی باتیں سنائی جا رہی ہے، لیکن اس نصیحت پر عمل وہی کرے گا اور نصیحت وہی لوگ قبول کریں گے اور حاصل کریں گے الا اولو الالباب، کہ جن کی عقل میں کوئی فطور نہیں ہے، ان کی عقل فاسد نہیں ہے، ان کی عقل خراب نہیں ہے اور بری نہیں ہے اور فاسد عقائد سے پاک ہے، وہی لوگ نصیحت حاصل کریں گے۔ وما انفقتم من نفقۃ، پھر آگے فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانو، منت مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو ایک چیز تو فرمائی جو کچھ بھی تم خرچ کرو، چونکہ اسی کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہی کے بعد چل رہی تھی، تو خرچ کرو یا نظر مانو۔ نظر ماننا، خرچ کرنا تو یہ تو سراسر نیکی ہے ہی، اب نظر ماننا، منت ماننا یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے باوجود خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر مت مانو، منت مت مانو، یہ آدمی کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی، یعنی جو کچھ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ تو وہ کر رہے گا۔ انسان کے منت ماننے سے وہ تقدیر بدل سکتا نہیں ہے، نظر تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ انسان منت مانتا ہے نا کہ اگر میرے والد یا فلاں آپریشن ان کا چل رہا ہے، اگر وہ زندہ صحیح سالم بچ گئے، ایکسیڈنٹ ہوا صحیح سالم بچ گئے، موت سے بچ گئے، تو اتنے روزے یا اتنے صدقے کروں گا، اتنا روپیہ خرچ کروں گا، مسکینوں کو اتنا روپے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو منت مانتا ہے تو اس منت ماننے کی وجہ سے وہ تقدیر تو بدلنے والی نہیں ہے، وہ تو جو مقدر میں وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم منت مت مانو، یہ آدمی کو تقدیر سے بچا نہیں سکتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا بخیل لوگوں سے اس کے ذریعے نکال لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ خرچ نہیں کرتا، بخیل کنجوس، تو اس کے ذریعے اس طرح نکال لیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بخیل لوگ ہی یہ منت مانتے ہیں، اور سخی جو ہے، سخاوت کرنے والا، وہ تو شرط کیے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو چونکہ یہاں نظر جو ہے وہ مشروط عبادت ہے، اگر انسان یوں کہے کہ میرا فلاں کام جو اٹکا ہوا ہے وہ فلاں کام ہو گیا، یا مجھے نوکری مل گئی، یا میرا فلاں کام ہو گیا، یا میرا بیٹا درست ہو گیا، بیمار ہے وہ تندرست ہو گیا، یا جو زیر علاج ہے وہ صحت یاب ہو گیا،
غرض یہ کہ اگر ایسا ہوا، کام ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا، یا نوافل پڑھوں گا، نوافل ادا کروں گا، یا یہ کہ صدقہ و خیرات کروں گا، 100 روپے صدقے کروں گا، یا 1000 روپے صدقہ کروں گا، مسکین کو کھلاؤں گا، 4 مسکین 5 مسکین، اس طرح کی نظر. یہ عبادت جو ہے وہ مشروط عبادت ہے. اگر کام ہو گیا تو، اور کام نہیں ہوا تو نہیں، تو مشروط عبادت ہے. اور اگر کسی نے ایسی نظر مان لی تو نظر اس کو اگر کام ہو گیا تو نظر کا پورا کرنا لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. اگر اس نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا یا صدقہ دوں گا تو ایسا کرنا واجب ہوگا. اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہ لازم آئے گا. شرط یہ ہے کہ وہ جو نظر ہے وہ نظر جائز ہو اور وہ نظر گناہ کی نہ ہو. اگر گناہ کی نظر ہے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کو توڑنا لازم ہے. نظر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معلق اور ایک ہے مطلق. نظر مطلق کا مطلب یہ کہ وہ آدمی یوں ہی کہے کہ میں فلاں کو روپے دوں گا، فلاں یا اتنے روزے رکھوں گا، نفل، کوئی قید نہیں، اس طرح کی منت، تو یہ منت بھی لازم ہو جائے گی. اور ایک معلق، اگر کام ہو گیا تو روپے خرچ کروں گا، یہ معلق ہوئی. اگر ایسا ہوا تو کروں گا، نہیں ہوا تو خرچ نہیں کروں گا. تو دونوں قسم کی جو نظر ہے وہ واجب ہے اور لازم ہے. اچھا، شرط یہ ہے کہ وہ نظر گناہ کی نہ ہو. اگر گناہ کی نظر ہے تو اس نظر کو توڑنا پڑے گا، توڑنا لازم ہے. چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص معصیت اور گناہ کی نظر مانے تو وہ نافرمانی نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے. یعنی اگر کوئی یوں ہی نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہوا تو 10 آدمیوں کو شراب پلاؤں گا وغیرہ، اس طرح کی گناہ کی نظر مانے، تو وہ یوں نہ سمجھے کہ اب میں نے گناہ کی نظر مانی ہے تو مجھے گناہ اگر ایسا کرنا ضروری ہے، ایسا نہ سمجھے، بلکہ وہ اس گناہ کی نظر کو توڑ دے. اور توڑ دے گا تو توڑنے کے بعد کفارہ لازم آئے گا، اور وہ کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. یعنی اب گناہ کی نظر مانی تھی تو گناہ کی نظر تو پوری کرنی نہیں ہے، نظر کو توڑ دے گا تو اب کفارہ دے گا. کفارہ 10 مسکین کو کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا. اگر یہ نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کرنا. اب تو وہ زمانہ نہیں ہے غلام آزاد کرنے کا. تو اب تیسری بات، 3 دن کے روزے رکھے، یہ ہے کفارہ. ان میں سے کوئی ایک کام کرے، یا تو 10 مسکین کو کھلائے یا کپڑا پہنائے یا ایک غلام آزاد کرنا، یا تیسری چیز جو ہے وہ 3 دن کے روزے رکھنا. تو یہ کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات کہ اب تک تو جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق، اب یہ درمیان میں نظر کا مسئلہ بیان کر دیا، تو دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ اوپر سے بات چلی آ رہی تھی، شروع سے 2-3 صفحات سے چلی آ رہی ہے کہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ خرچ کرنا کب مقبول ہوگا، اس کے شرائط چل رہے تھے. تو درمیان میں نظر کی بات جو آ گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے، تو وہ خوف دور کرنے کے لیے، چونکہ دشمن کا خوف ہے یا اور کسی چیز کا خوف ہے، بلڈوزر پھر جانے کا خوف ہے، ایسا آرڈر آ گیا، تو کسی بھی قسم کا خوف ہو سکتا ہے. اس خوف اور ڈر کو دور کرنے کے لیے انسان منت مانتا ہے کہ ایسا ہوا تو میں یہ صدقہ و خیرات کروں گا. یا بیمار ہے تو بیمار سے تندرستی کے لیے. تو کسی نہ کسی وجہ پر وہ انسان منت مانتا ہے. اور عام طور پر جو منت مانی جاتی ہے جس چیز کی، وہ پیسے کی، کہ میں اتنے روپے خرچ کروں گا، اتنا صدقہ و خیرات کروں گا. اس لیے یہاں پر نفقے کے ساتھ نظر کو بھی بیان کر دیا گیا. اب دیکھیے، ایک تو نظر یہ کہ گناہ کی نظر مانے تو وہ پورا نہیں کرنا. ایک اور نظر اور منت ہے، اگر غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ وہ ہم سے قریب ہو جائیں، اور تو تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر منت مانی جائے تو یہ حرام ہے. اس لیے کہ منت نظر ماننا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی بھی درست نہیں ہے. جیسا کہ بہت سے لوگ ہیں جو قبر کا غلاف پکڑتے ہیں
اور پردہ پکڑ کر منت مانتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا یا فلاں چیز ہو گئی تو تمہارے دربار میں ہم اتنا نذرانہ دیں گے، پیش کریں گے، فلاں چیز دیں گے، فلاں چیز اتنے روپے دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ نذرانہ پیش کریں گے، یہ شرک ہے. اور اسی طرح اگر انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مان لیا، یہ تو کفر شرک ہے ہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا، کوئی مشکل کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور یہ اس میں اللہ کی صفت میں دوسرے کو شریک ٹھہرا رہا ہے، تو یہ کفر اور شرک ہے. تو اگر غیر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس طرح نظر مانی جائے تو وہ نظر جائز نہیں ہے، نظر حرام ہے اور باطل ہے. آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی جو تم خرچ کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جس نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہو اس نیت کو بھی جانتا ہے، اور تم جو نظر مان رہے ہو جائز ہو ناجائز ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور نظر کس کی مان رہے ہو، اللہ کی یا غیر اللہ کی، اس کو بھی جانتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے. دیکھیے بہت بڑی چیز ہے ظلم جو ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا نہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ظلم. کہ انسان کے ذمے اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. اب اگر اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں کرتا، بیوی کا نفقہ نہیں دیتا، بیوی کی ضروریات جو اس کے ذمے اس کو پورا نہیں کرتا، یہ بھی ظلم ہوا. تو ظلم کی فہرست تو بہت بڑی ہے. سب سے بڑا ظلم کفر، کہ اللہ کا جو حق تھا اس بندے نے اللہ کو وہ حق نہیں دیا. اللہ کا حق تھا کہ اللہ کو ایک مانتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، یہ اللہ کا حق تھا، لیکن اس کو نہ اللہ کا وہ حق نہیں دیا، دوسرے کو شریک ٹھہرایا. تو سب سے بڑا ظلم تو کفر ہے. اس کے بعد بہت کسی کا حق کو دبا لینا، کسی کے حق کو غصب کر لینا، کسی کے روپیے کو دبا لینا، کسی کا جو اپنے ذمے آتا ہے اسے نہ دینا، یہ وغیرہ، یا کسی کا مکان وغیرہ ہڑپ کر لینا، دکان، جو بھی جتنی بھی سلسلے، چاہے بڑا سے بڑا ظلم ہو یا چھوٹا سے چھوٹا ظلم ہو، یہ سب ظلم ہے. اور یہ سب اسی فہرست میں آئیں گے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اسی طرح نماز نہ ادا کرنا، اس لیے کہ نماز ادا نہیں کرے گا تو انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. اپنے آپ پر ظلم کرنا یہ بھی ظلم ہوا. زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہوا. اسی طرح انسان کے طاقت ہے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے، اور وہ طاقت ہونے کے باوجود وہ حج ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو امریکہ، لنڈن، کینیڈا، ہر جگہ کا سفر کرتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود وہ حج ادا نہیں کر رہے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. اگر موت آ گئی تو حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاہے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. بڑی خطرناک وعید ہے. اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھ کر کہ ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائے گی، ہمارا یہ سب کچھ ہو جائے گا، پھر اخیر میں یہ حج کریں گے. اب یہ گویا کہ انہیں یہ کیا کہتے ہیں، فری آف چارج کہتے ہیں نا، وہ اتنی عمر کرا کے آئے ہیں. چارجنگ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، موبائل کا چارجنگ جس طرح کرتا ہے نا سال کا، گویا زندگی کا بھی گویا چارجنگ کرا کے آئے ہیں 40 سال کا، کہ 40 سال ہی بعد موت آئے گی یا 60 سال بعد موت آئے گی، اس سے پہلے آنے والی نہیں ہے. گویا انہیں اپنی موت پر بھروسہ ہے کہ آنے والی نہیں ہے، اس کے بعد ہی آئے گی. غرض یہ کہ یہ جتنی بھی چیزیں یہ سب ظلم ہے، اپنے آپ پر انسان ظلم کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کوئی مددگار نہیں ہے. ظاہر ہے جب اس کا کوئی مددگار نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ خود ہی سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا. آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا. الظلمات، حدیث شریف میں بھی ہے کہ یہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. ہر ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں گے، اور وہ چاہتا ہوگا کہ کوئی میری مدد کے لیے آئے، کوئی یار و مددگار، اس کے خلاصی کے لیے کوئی یار و مددگار اس کا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، پھر آگے فرمایا اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے ادا کرو، لوگوں کے سامنے دو، فَنِعِمَّا هِیَ، تو یہ بھی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم پوشیدہ طور پر چھپ کر دو کسی کو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیے یہاں پر بات تو شروع سے چلی آ رہی تھی. پہلے بتلایا تھا کہ اللہ کے راستے میں جو چیز بھی خرچ کی جا رہی ہے وہ کب مقبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو پہلے بتلایا تھا منّ ولا اذا، کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تو قبول نہیں. تو گویا تکلیف، احسان، پیسہ دے کر احسان نہ جتانا،
دوسری بات تکلیف نہ پہنچانا. تیسری چیز اگر جو خرچ کیا جا رہا ہے صرف اللہ کے لیے خرچ کرے, ریاکاری نہ ہو, لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں, مالدار ہوں. تیسری چیز. چوتھی چیز بتلائی تھی کہ جو چیز خرچ کی جا رہی ہے وہ حلال ہو, پاکیزہ ہو, حرام نہ ہو. حرام اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے. 4 چیز. اب یہاں پر 5ویں چیز بتلائی جا رہی ہے, 5واں اصول اور 5واں قانون, کہ جو چیز صدقہ کیا جا رہا ہے, خیرات کی جا رہی ہے, تو چاہے وہ لوگوں کے سامنے ادا کی جائے تو بھی ٹھیک, اور چھپ کر دی جائے, چھپ کر صدقہ و خیرات کیا جائے تو بھی ٹھیک, دونوں طرح درست ہے. اب اگر کوئی آدمی ظاہراً لوگوں کے سامنے کوئی کام کرتا ہے تو ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے وہ تو سب کو دکھانے کے لیے ہے, ریاکار ہے, وہ سب کو دیکھے نا, سب دیکھے نا کہ کتنا بڑا مالدار ہے, اس لیے وہ سب کے سامنے اس طرح دے رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے. ہم فوراً اپنی طور پر فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں, اس کے دل کو جانتے نہیں کہ اس کے دل میں کیا نیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ہی. اگر وہ لوگوں کے سامنے اس طرح صدقہ دے رہا ہے, ابھی اس کی تفسیر آ رہی ہے پوری, اگر لوگوں کے سامنے صدقہ دے رہا ہے فنعم ہی, تو یہ بھی اچھا ہے. اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے صدقہ دے یا چھپ کر صدقہ دے, اس سلسلے میں اہم چیز نیت ہے. اس نیت کا دار و مدار دل پر ہے. اس کے دل کی نیت کیا ہے وہ دیکھا جائے گا, اور دل کی نیت کو ہم پرکھ نہیں سکتے کہ اس کے دل میں کیا نیت ہے. ہم ظاہر کو دیکھ کر ہمارا آج یہی چیز ہم میں پائی جاتی ہے, ظاہر میں جس چیز کو دیکھ لیا فیصلہ کر دیا اور اپنی طور پر فتویٰ بھی دے دیا. کسی کو بھی دیکھ لیا فوراً بدگمانی, وہ تو ایسا ہی ہے, دیکھو یہ کام کر رہا ہے نا اسی لیے کر رہا ہوگا, اس کی عادت ہی یہی ہے. حالانکہ اس کے دل کی نیت کو وہ اور اس کا رب جانتا ہے. انسان کوئی جان کر فیصلہ نہیں کر سکتا, انسان فوراً فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ اسی لیے کر رہا ہوگا. تو اصل چیز نیت ہے, اس کے دل کی نیت, کہ نیت کیا ہے. اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے, اگر انسان تلاوت کر رہا ہے, اگر انسان صدقہ و خیرات کر رہا ہے, یا جو کچھ بھی نیک کام کر رہا ہے, اور اس کے دل کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے, لوگ مجھے عبادت گزار سمجھے کہ کتنی بڑی بڑی نماز پڑھتا ہے اور پوری رات تلاوت کرتا ہے, لوگ اس طرح کہیں کہ تلاوت کرنے والا بہت زیادہ عبادت گزار ہے یا خرچ کرنے والا ہے, سخی ہے. اگر یہ نیت ہے تو اس کی عبادت درست نہیں, صدقہ و خیرات درست نہیں. اور اگر یہ اس کی نیت ٹھیک ہے, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے, پھر چاہے نہ وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھے, چاہے لوگوں کے سامنے تلاوت کرے, چاہے لوگوں کے سامنے صدقہ و خیرات کرے, لیکن نیت ٹھیک ہے, درست ہے, اور نام و نمود اور شہرت مقصود نہیں ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے اور یہ بھی مقبول ہے نیت کے درست ہونے کی وجہ سے. انشاءاللہ مزید تفصیل آئندہ بتلائی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من كل إثم, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ, ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں کی گندگیوں میں ملوث ہیں. اے اللہ, گناہوں کی گندگیوں میں آلودہ ہیں. اے اللہ, تیرے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا, تیرے علاوہ ہمیں کوئی گناہوں کی گندگیوں سے نکال نہیں سکتا. اے اللہ, جب بچہ گندا ہو جاتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے, اے اللہ ماں ہی اسے پاک کرتی ہے, اے اللہ ماں ہی اسے صاف کرتی ہے, نہلاتی دھلاتی ہے. اے اللہ, ہمیں بھی اے اللہ تو ہی پاک کر سکتا ہے. اے اللہ, ہم جیسے بھی گندے ہیں, جیسے بھی ناپاک ہیں, تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ, ماں کا بچہ کتنا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو, کتنا ہی اے اللہ میلا اور گندا کیوں نہ ہو, اے اللہ ماں اسے پاک کر کے, اے اللہ پاؤڈر لگا کر, اے اللہ اسے اچھی طرح نہلا دھلا کر صاف کر کے, اے اللہ اس سے پیار کرتی ہے. اے اللہ, ہم بھی تیرے بندے ہیں. اے اللہ, ہم چاہے کتنے ہی گندے ہوں لیکن اے اللہ تیرے بندے ہیں. اے اللہ, تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اے اللہ, تو خود فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم,
اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم اس کے ماننے والے بن جاؤ۔ اے اللہ تو نے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اے اللہ تو نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو اے اللہ جہنم میں دھکیل دے، اے اللہ تو نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو سزا دے۔ اے اللہ ہمیں تو اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں تو اپنا بنا لے، اپنے سے قریب کر لے۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تجھ سے قریب ہو جائیں۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم فلاں گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم فلاں گناہوں کو ترک کر دیں، تو ہمارے دلوں سے خوب واقف ہیں۔ لیکن اے اللہ جب موقع آتا ہے پھر ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ اے اللہ جب موقع آتا ہے، جب ایسے حالات آ جاتے ہیں تو اے اللہ فوراً گناہوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں، گناہوں کے مرتکب ہو ہی جاتے ہیں۔ اے اللہ لیکن اے اللہ توبہ کرنے کے بعد ہم پھر ارادہ کرتے ہیں، ہم پھر عزم کرتے ہیں کہ ہم پھر گناہ نہیں کریں گے، ہم پھر تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ لیکن اے اللہ شیطان اور نفس کے دھوکے میں ہم پھر آ جاتے ہیں۔ اے اللہ شیطان اور نفس کے دھوکے میں اگر پھر گناہوں کے ملوث ہو جاتے ہیں، اے اللہ پھر ہم اپنی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ پھر ہم نفس کی خواہش کو اور چاہت کو ہم پورا کر ہی لیتے ہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ تیرے علاوہ ہمیں کون گناہوں سے پاک رکھ سکتا ہے؟ کون گناہوں سے دور رکھ سکتا ہے؟ اے اللہ تو ہی ہے، تیری مدد شامل حال نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم ایک نیکی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، تیری توفیق کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم تو یوں ہی ناقص ہیں، ادھورے ہیں۔ اے اللہ ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ گناہوں کی گندگیوں سے ہمیں دور فرما۔ اے اللہ نیکیوں سے قریب فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب میں ڈال دے۔ اے اللہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے، مقدر ہے، تو پھر ہم نیک اعمال چھوڑ کیوں نہ دیں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو ہر چیز مقدر کر رکھی ہے، وہ ہو کر ہی رہے گی۔ تو اللہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ہر ایک کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ جو جنت کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، جنت والے اعمال اس کے لیے آسان، اور جو جہنم کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے اس کے لیے جہنم والے اعمال کرنا آسان ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے جنت والے اعمال آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے جنت والے اعمال آسان فرما دے اور جہنم والے اعمال مشکل سے مشکل ترین بنا دے۔ اے اللہ تو نے خود قرآن کریم میں بھی فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جو نیک کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے نیک کام آسان ہے، اور جو مشکل اے اللہ برائیوں اور جہنم والے اعمال کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے جہنم والے اعمال آسان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے لیے نیک کام کرنا مشکل ہے، اور اے اللہ نیک کام اے اللہ جو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جہنم والے اعمال کرنا مشکل ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی جنتی والا بنا دے، اور جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان سے آسان ترین فرما دے، اور جہنم والے اعمال ہمارے لیے مشکل سے مشکل ترین بنا دے۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی پکڑ کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کروا لے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کروا لے، دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ہمارے قلوب میں ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے۔ غیروں کے اے اللہ نبی علیہ السلام کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے طریقوں کو جاری ساری کرنے اور اپنانے اور اختیار کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ جس کی جو جائز مرادیں ہیں، نیک تمنائیں، اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں میں سے جس کی جو نیک اور جائز مرادیں ہیں، اور اے اللہ عورتوں کے دل میں بھی جو نیک جائز اور مرادیں ہیں، تمام کی نیک اور جائز مرادوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو اے اللہ تو دور فرما۔ تیرے علاوہ کوئی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو اپنا فضل و کرم فرما، اپنا رحم کا معاملہ فرما، اور تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سکون والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ چین سکون والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ گھروں کو آباد فرما، اے اللہ لڑائی جھگڑوں سے اے اللہ دور فرما، اے اللہ لڑائی جھگڑوں سے ہمارے گھروں کو اے اللہ ختم فرما۔ اے اللہ چین سکون والی زندگی ہماری نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔